منکم. میرا خیال ریکارڈنگ ابھی شروع ہوئی تو دوبارہ عرض کرنا ہوگا. دوبارہ سن لیجئے. ان الذین اتخذوا العجل، جن لوگوں نے سمجھا، بنایا بچڑے کو، تو بچڑا بنایا نہیں تھا انہوں نے، وہ تو سامری نے بنایا تھا. تو اتخذوا العجل، یہاں تک کی عبارت اگر سامنے دیکھیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن سیاق سباق سے کہ وہ اس کی عبادت میں لگ گئے تھے تو اس عبادت کے لگنے سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ انہوں نے بچڑے کو معبود سمجھا تھا. تو اتخذ کا دوسرا مفعول یہاں محذوف ہے، الہن. پھر اگلی آیت تھی وَتَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، سورہ صافات کی 128 نمبر آیت. قیامت کے دن گمراہ ہونے والے گمراہ کرنے والوں سے کہتے ہیں کہ تأتوننا عن الیمین، تم تو دائیں طرف سے آ کر ہمیں گمراہ کرتے تھے. تو ہر طالب علم سمجھتا ہے کہ گمراہ کرنے والے کے لیے ایک طرف سے آنا کا ضروری تو نہیں ہوتا، وہ ہر طرف سے آتا ہے. اور پھر دائیں طرف سے کیا ضروری تھا نا؟ تو جملے کے بعض اجزاء یہاں محذوف ہے، دائیں بائیں سے آتے تھے. تو جو دائیں طرف سے آتا ہے بائیں طرف سے ضرور آتا ہے، کیونکہ دائیں طرف جو ہے وہ گمراہ کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. جب اس پر اس کا قبضہ ہو گیا بائیں جانب تو آسان ہو گیا. فضل تم تفکہون، ہو گئے تم حیران، حیرت میں پڑ گئے. انا لمغرمون، کہ ہم قرضوں میں پڑے ہوئے ہیں، قرض دار ہیں ہم. اب یہاں پر بات سمجھ نہیں آ رہی کہ حیرت زدہ ہو کر ہو گئے، حیرت میں پڑ گئے ہو فضل تم تفکہون، اور ہم قرض دار ہو گئے، یہ دونوں باتیں جوڑ نہیں کھاتی. تم حیرت زدہ ہو اور ہم قرضوں میں ہیں. تو فرمایا کہ یہاں محذوف عبارت ہے تقولون، تم یہ کہتے ہو. یہ تقولون جملے کا ایک جز حذف. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ، اگر ہم چاہتے تم میں سے بنا دیتے ملائکتاً فرشتے، تم میں سے، تمہارے اندر میں سے فرشتے بناتے. یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. لیکن یہاں بدلاً منکم، یہ منکم جو ہے اس کا موصوف محذوف ہے. بدلاً منکم، تمہارے بدلے میں، تمہارے متبادل فرشتے بناتے. حوالہ آپ حاشیے میں دیکھتے جائیں. یہ آیت سورہ زخرف سے لی گئی ہے. اسی طرح سورہ انفال میں ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہاں پر فعل محذوف ہے. کما اخرجک، جس طرح تجھے نکالا تمہارے رب نے. اب اس کا تعلق کس سے ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو کما اخرجک کا تعلق ہے امضی، چلیں آپ، جس طرح اللہ نے نکالا اس کے مطابق چلیں. تو امضی، چلیں، یہ محذوف عبارت سامنے نہیں ہوگی تو بات سمجھ میں نہیں آئے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حذف خبر ان والجزاء والمفعول والمبتدا وما شابہ مضطرد. ان کی خبر، شرط کی جزا، اور فعل کا مفعول، اور اسی طرح مبتدا کی خبر یا خود مبتدا اور اس طرح کی چیزوں کا حذف، یہ عام ہے، عام سی بات ہے. تو آپ کو کبھی ان کی کا اسم نظر آئے گا، اس کی خبر نہیں ہوگی. تو یہ عام سی بات ہے، یہ ذہن میں پہلے سے رہے کہ ان کی خبر محذوف ہوتی ہے. اسی طرح شرط کی جزا بھی محذوف ہو سکتی ہے اور ہوتی رہتی ہے عربی زبان میں. فعل کا مفعول بھی حذف ہوتا رہتا ہے، مبتدا بھی حذف ہوتا رہتا ہے، اور مبتدا کی خبر بھی کبھی حذف ہوتی ہے. اور اس جیسی اور چیزیں، ان کا حذف عام ہے. ولیعلم، جاننا چاہیے کہ ان حذف خبر ان کی خبر کا حذف ہونا، او حذف جزاء الشرط، یا شرط کی جزا کا حذف ہونا، او مفعول الفعل، یا فعل کا مفعول، یا جملے کے اندر سے مبتدا، یا ما اشبہ جو اس جیسی ہے، یعنی اس کی خبر کا حذف ہونا، صفت کا حذف ہونا. مضطرد، یہ کثیر الوقوع ہے فی القرآن الکریم. اذا کان فیما بعدہ دلالۃ علی حذفہ، اس میں شرط ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کی خبر حذف کریں گے تو مسائل پیدا کر دیں گے، جب تک بعد میں کوئی چیز اس کے حذف پر دلالت نہ کرے کہ یہاں سے فلاں جزا محذوف ہے. شرط کے بعد جزا حذف ہے تو فلاں جزا ہے.
ان کا کی خبر حذف ہے تو فلاں چیز خبر ہے، اس پر دلالت کرنے والی کوئی چیز ہو، قرینہ جس کو کہتے ہیں، حذف پر قرینہ اگر نہ ہو تو حذف جائز نہیں، پھر تو عبارت میں اخلال آ جائے گا، اخلال ناقابل فہم عبارت ہو جائے گی۔ عربی کی عبارت یا عربی کا کلام، کسی بھی زبان کا کلام ہو، وہ دو قسم پر ہوتا ہے، مقبول اور مردود۔ مردود کلام اور مقبول کلام۔ مردود کلام کی دو صورتیں بنتی ہے، ایک یہ کہ مقصود سے عبارت زائد لے آئیں اور زائد متعین ہو، حشو ہے، غیر متعین ہو، تطویل ہے، تطویل والا کلام اور حشو والا کلام بلا فائدہ کلام کے اندر اضافی الفاظ لائیں، بے مقصد اضافی الفاظ، کوئی مقصد نہیں، تو ایسے کلام کو مردود کلام کہا جاتا ہے بلاغت کی دنیا میں، کہ یہ اضافی الفاظ بے مقصد ہیں، متعین زائد ہیں تو حشو ہیں، اور غیر متعین زائد ہیں تو تطویل ہیں، یہ دونوں کلام مردود ہیں۔ اسی طرح عبارت میں سے کوئی الفاظ کم کر لیے، لیکن کم کرنے سے مفہوم سمجھ میں نہیں آیا، الفاظ کی کمی اتنی ہو گئی کہ مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو اخلال کہا جاتا ہے، یہ کلام بھی مردود ہے۔ اور جو مقبول کلام ہے اس کی تین قسمیں ہیں، ایجاز، اتناب، مساوات، جتنا مقصود ہے اتنے الفاظ ہیں، یہ کلام بھی مقبول ہے۔ مقصود سے الفاظ زائد ہیں لیکن کسی فائدے کے تحت ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے اتناب، اتناب بھی مقبول ہے۔ اور مقصود سے الفاظ کم ہو گئے، الفاظ کم ہیں مطلب اس کا زیادہ ہے، مقصود زائد ہے، لیکن اس مقصود کو سمجھنا آسان ہے اس کم عبارت سے بھی، تو اس کو ایجاز کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جتنے حذف ہو رہے ہیں یہ سارے ایجاز ہیں۔ حذف کی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں، حذف نہیں، یہ ایجاز کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایجاز قصر اور ایجاز حذف۔ الفاظ کم کر لیے لیکن حذف کیا نہیں ہے، الفاظ ہی کم لائے ہیں اور وہ کم الفاظ زیادہ معنی دیتے ہیں، تو کوئی محذوف عبارت وہاں نہیں ہے، نہ محذوف کی ضرورت ہے، کم الفاظ سے زیادہ مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کو ایجاز قصر کہا جاتا ہے۔ اور ایجاز حذف کے الفاظ حذف کر لیے، کم کر لیے، مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، یہ ایجاز حذف ہے۔ تو یہ جتنی حذف کی شکلیں آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہی ایجاز ہے۔ پیچھے سے آپ چلے آ رہے تھے، مضاف محذوف ہے، صفت محذوف ہے، موصوف محذوف ہے، حرف جر محذوف ہے، اور اسی طرح تو یہاں پر جملے کے بعد اجزاء محذوف ہیں۔ تو اب جو بات چل رہی ہے کہ ان کی خبر، شرط کی جزا، مفعول بھی، مبتدا وغیرہ کو حذف کرنا عام ہے، لیکن شرط یہ ایجاز میں یہ شرط ہے، ایجاز کے اندر یہ شرط موجود ہے کہ قرینہ موجود ہو، جس کو حذف کر رہے ہیں، یعنی ایجاز حذف میں یہ شرط ہے، جس کو حذف کر رہے ہیں اس پر قرینہ موجود۔ جیسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہاں ایجاز حذف ہے، ایجاز بھی ہے اور حذف بھی ہے، ایجاز حذف کے ذریعے سے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو متعلق ہے وہ محذوف ہے۔ میں اب اگر کھانا کھا رہے ہیں تو یہ قرینہ موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آکلو سے تعلق ہے۔ پانی پی رہے ہیں تو اشربو سے تعلق ہے، یہ قرینہ ہے، قرینہ حالیہ۔ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو اتلو سے اس کا تعلق ہے، یہ قرینہ حالیہ ہے، حال، دلالت الحال، ماحول بتا رہا ہے کہ کون سا قرینہ ہے۔ اور کبھی قرینہ ہوتا ہے لفظیہ، لفظوں کے اندر کوئی چیز موجود ہوتی ہے جو دلالت کرتی ہے کہ فلاں چیز محذوف ہے۔ تو ایجاز، دوبارہ عرض کر لیتا ہوں کہ مقبول کلام کی تین شکلیں ہیں، ایجاز، نمبر 2 اتناب، نمبر 3 مساوات۔ اور ایجاز کے اندر یہ بتایا تھا کہ کہیں ایجاز ہوتا ہے قصر، کہ کم الفاظ کے ساتھ زیادہ مقصود ادا کر لینا، کہیں ایجاز بالحذف ہوتا ہے کہ الفاظ کم کر لیے گئے ہیں، اور حذف پر قرینہ حالیہ بھی ہوگا یا مقالیہ ہوگا، کوئی حالی قرینہ یا مقالی قرینہ، لفظوں میں قرینہ یا دلالت الحال سے سمجھ آئے گا۔ تو اس لیے یہاں انہوں نے فرمایا کہ ولیعلم، جاننا چاہیے کہ خبر انا یا جزائے شرط کا حذف، اور اسی طرح مفعول فعل کا، فعل کے مفعول کا حذف، اور جملے کے مبتدا کا
حذف اور اس جیسی چیزوں کا حذف مضطرد کثیر الوقوع ہے، عام ہے۔ کہاں پر؟ قرآن پاک میں۔ اذا کان فی ما بعدہ، بشرطے کہ اس کے ما بعد دلالت موجود والا حذف اس کے حذف پر، جیسے فلو شاء لہداکم اجمعین، یہ لو شرطیہ ہے۔ لو شاء اگر اللہ چاہے گا، لہداکم اجمعین تو تم سب کو ہدایت دے دے گا۔ اب لو بھی موجود ہے شرطیہ، شاء فعل موجود ہے، لہداکم اجمعین اس کی جزا ہے۔ اللہ چاہے گا سب کو ہدایت دے گا، یا اگر اللہ نے چاہا ہوتا سب کو ہدایت دی ہوتی۔ لو اگر اللہ چاہتا، لہداکم ہدایت دیتا، اجمعین سب کو۔ سوال یہ ہے کیا چاہتا؟ شاء فعل ہے، اس کا مفعول یہاں ذکر نہیں ہے، تو اس کا مفعول کون ہے؟ جب تک مفعول سامنے آئے گا نہیں سمجھیں گے نہیں، تو فرماتے ہیں کہ ہداکم کا لفظ قرینہ ہے کہ مفعول کون ہے، وہ ہے لو شاء ہدایتکم، اگر آپ کی ہدایت اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا، تو شاء فعل، ہدایتکم اس کا مفعول بھی، لو شاء ہدایتکم لہداکم اجمعین۔ اسی طرح مبتدا کا حذف اس کی مثال دیتے ہیں، الحق من ربک، یہ ایجاز ہے، ایجاز حذف۔ الحق من ربک، ھذا الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے، تو الحق من ربک ادھورا جملہ ہے، حق تیرے رب کی طرف سے، تو یہ جو حق ہے تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو مبتدا یہاں محذوف ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا۔ آیت کا لفظی ترجمہ سمجھ لیں تو مفہوم یعنی مشکل جو یہاں ہے وہ بھی سمجھ آ جائے گی۔ تم میں سے وہ لوگ، ہاں یہ ایک الجھن سامنے آ گئی، الحق من ربک، من ربک متربصا من ربک، حق تو تیری رب کی طرف سے ثابت ہے، ثابتا من ربک، تو حق ثابت رب کی طرف سے، یہ خبر ہے اور مبتدا یہاں محذوف ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہے تم میں سے وہ لوگ جو انفاق کر چکے، مال خرچ کیا انہوں نے فتح مکہ سے پہلے، وقاتل اور فتح مکہ سے پہلے لڑے، یہ برابر نہیں ہے۔ اب کس کے ساتھ برابر نہیں ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے مال خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا، یہ لوگ برابر نہیں ہیں۔ اولئک یہی لوگ اعظم و درجتاً اونچا درجہ رکھتے ہیں، بڑا درجہ رکھتے ہیں، اعظم و بڑے عظیم ہے درجے کے لحاظ سے، من الذین ان لوگوں کے مقابلے میں، انفقوا جنہوں نے انفاق کیا، مال خرچ کیا، من بعد فتح مکہ کے بعد، وقاتلوا اور فتح مکہ کے بعد لڑے۔ تو اب جو برابری کی نفی کی ہے کہ کون کون برابر نہیں ہے، تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے والے برابر نہیں ہیں، فتح مکہ کے بعد والوں کے، فتح مکہ والے فتح مکہ کے زمانے سے پہلے جو مسلمان ہوئے تھے انہوں نے مال بھی خرچ کیا، جہاد بھی کیا، اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو رہے ہیں، مال بھی خرچ کر رہے ہیں، جہاد بھی کر رہے ہیں، دونوں برابر نہیں ہے، ان کا درجہ بڑا ہے، ان کا درجہ اتنا نہیں ہے۔ تو بعد والوں کا ذکر یعنی معطوف علیہ کا ذکر تو یہاں ہے، معطوف کا نہیں ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل ومن انفق من بعد الفتح وقاتل، ومن انفق من بعد الفتح وقاتل، اور جس نے مال خرچ کیا فتح مکہ کے بعد اور فتح مکہ کے بعد لڑا، یہ ہے معطوف، وہ یہاں موجود نہیں ہے لیکن اس پر قرینہ ہے، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ جو پہلے فتح مکہ سے پہلے کے لوگ ہیں بعد والوں کے مقابلے میں درجہ ان کا بڑا ہے۔ یہ جو آخر میں حکم سنا دیا، درجہ بندی بتا دی، اس سے یہاں کا معطوف بھی سامنے آ گیا کہ معطوف کون ہے۔ لا یستوی من انفق من قبل الفتح ومن انفق من بعد الفتح، جو فتح مکہ سے پہلے کے مال خرچ کرنے والے ہیں اور بعد کے وہ برابر نہیں ہے۔ فحذف الثانی، معطوف کو حذف کیا، کیوں؟ لدلالت قوله کہ اللہ کا یہ قول دلالت کر رہا ہے، اولئک اعظم درجۃ، یہ جو فتح مکہ سے پہلے والے ہیں یہ بڑے ہیں درجے کے لحاظ سے، من الذین ان لوگوں کے مقابلے میں ان لوگوں سے بڑا درجہ رکھتے ہیں، انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا، من بعد فتح مکہ کے بعد، وقاتلوا اور فتح مکہ کے بعد لڑے۔ اسی طرح آگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہاں شرط موجود ہے لیکن جزا محذوف ہے۔ شرط آپ سنیں گے تو خود بخود اندازہ لگ جائے گا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ
اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم لعلکم ترحمون، جب انہیں یہ کہا جاتا ہے اتقوا ڈرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے اتقوا ڈرو، ما اس عذاب سے، بین ایدیکم جو تمہارے سامنے ہے یعنی دنیا میں، اور وما خلفکم وہ عذاب جو تمہارے پیچھے ہے یعنی مرنے کے بعد، ابھی تمہارے سامنے نہیں ہے، تاکہ تم پر مہربانی ہو۔ اب اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا پوری طرح۔ جب کہا جاتا ہے کہ ڈرو عذاب سے، تم پر رحم، تاکہ رحم ہو، تو جب کہا جاتا ہے تمہیں تو دونوں باتیں آ گئی نا، عذاب سے بچو، عذاب سے ڈرو تاکہ رحم ہو جائے۔ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے، جب یہ کہا جاتا ہے، یہ دونوں باتیں کہی جاتی ہیں، اس کی جزا یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈر، اور یہ بھی کہا جاتا ہے تاکہ تم پر مہربانی ہو، تو یہ کیا کرتے ہیں آگے سے، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے اعرضو، وہ اعراض کرتے ہیں، وہ منہ پھیرتے ہیں، اور اس کے اوپر قرینہ ہے اگلی آیت میں لفظ اعراض کا مادہ باقاعدہ موجود ہے، وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، کہ ان کے پاس رب کی کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اعراض کرتے ہیں۔ تو بعد والی آیت میں معرضین کے اندر جو لفظ موجود ہے اس نے بتا دیا کہ اس پہلے شرط کی جزا جو ہے وہ اعرضو ہے اور وہ محذوف ہے۔ محذوف ہونا تو ہمیں نظر آ رہا تھا، لیکن کون محذوف ہے یہ اس اگلے لفظ معرضین نے ہمیں بتا دیا۔ تو یہ بھی ایجاز حذف ہے، اختصار ہے حذف کے ذریعے سے، اور قرینہ موجود ہے لہذا کلام مقبول ہے۔ اگلی بات یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو از شرطیہ ہے، از شرطیہ ظرفیہ ہو، از کے اندر ظرفیت کا معنی بھی ہے، شرطیت بھی معنی ساتھ لازم ہو جاتا یعنی آ جاتی ہے، لیکن اصل تو ظرف ہے۔ تو اس ظرفیہ کا اصول یہ ہے کہ وہاں پر کوئی فعل محذوف ہوتا ہے، کیونکہ اس ظرفیہ مفعول فیہ ہے، اور مفعول فیہ سے پہلے فعل ہوتا ہے، عمل کرنے والا فعل۔ جب کسی فعل کے لیے بنتا ہے، جب زید مرا، جب عمر حج سے واپس آیا، جب یہ ہوا، جب وہ ہوگا یا ہوا، اس اصل میں ماضی کے لیے ہے، جب فلاں ہوا، جب فلاں بات ہوئی۔ تو اس یہ ظرفیہ اور شرطیہ یہ اکثر آتا ہے تو اس کا عامل محذوف ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک کا ضابطہ اور ہے، مختلف ہے شاہ صاحب کی نظر میں۔ فرماتے ہیں یہاں اس جو ہے نا وہ ظرفیت کے معنی سے منتقل ہو چکا ہے تخویف اور تحویل کے معنی کے لیے۔ تخویف اور تحویل، جہاں عظیم عظیم واقعات ماضی میں گزرے ہیں، خوفناک واقعات گزرے ہیں، ایسے خوفناک واقعات سے پہلے اس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور یہاں عامل ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذکر عامل نکالیں گے آپ یا کوئی اور فعل نکالیں گے، کہتے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو واقعات گنے جا رہے ہیں، ہولناک واقعات گنے جا رہے ہیں، تو خوف پیدا کرنے کے لیے، ہولناکی پیدا کرنے کے لیے مخاطب کے ذہن میں عظیم عظیم واقعات کے ساتھ اس کا لفظ استعمال ہوتے، تو یہاں عامل محذوف ماننے کی ضرورت نہیں۔ یہاں جیسے کہ ہم واقعات گنتے، واقعہ نمبر 1، واقعہ نمبر 2، واقعہ نمبر 3، تو الگ الگ واقعات سمجھے جا رہے ہیں، تو یہاں عامل محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ لا حاجت الی تفتیش العامل فی کلمۃ از، جہاں کلمہ آتا ہو از والا، اس کے اندر عامل کے لوٹانے یعنی تفتیش کی اور تحقیق کی اور چھان بین کی ضرورت نہیں ہے۔ ولیعلم، جاننا چاہیے ایضاً اسی طرح، ان الاصل فی مثل قولی تعالی واذ قال ربک للملائکہ، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، تو اب اذکر کے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ واقعہ یاد کرو۔ وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول یعنی وقولہ، اس قول میں وَإِذْ قَالَ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا تھا، تو یہاں پر کلمہ از یہ ظرف ہے فعل کے لیے، کسی بھی فعل من لفعل من الافعال۔ اصل تو یہ ہے کہ کسی فعل کے لیے یہ ظرف ہے اور وہ فعل ہم تلاش کریں گے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ وَلَكِنَّهَا نُقِلَتْ هَا هُنَا إِلَى التَّخْوِيفِ وَالتَّحْوِيلِ، یہاں پر یہ کلمہ از نقل ہو چکا ہے تخویف اور تحویل کی طرف، خوف پیدا کرنا، ہولناک بنانا۔ كمثل الذي يذكر المواضع الهائلة أو الوقائع العظيمة على سبيل التعداد، جیسا کہ ذکر کیا جاتا ہے ہولناک جگہوں کو یا عظیم عظیم واقعات کو بطور تعداد کے، بطور شمار کے، واقعات کو شمار کیا جاتا ہے۔
وہاں من دون ترکیب للجمل، جملوں کی کوئی ترکیب مقصود نہیں ہوتی. واقعہ نمبر 1، واقعہ نمبر 2، عظیم عظیم اور ہولناک واقعات بطور شمار کے وہاں پیش کیے جاتے، گن گن کر رکھتے ہیں سامنے. ومن غیر وقوع الکلمات فی حیز الاعراب، یہاں پر کلمات واقع نہیں ہوتے اعراب کے دائرے میں. بل المقصود ذکرها باعینها، بلکہ وہاں پر مقصود بعینی اس واقعہ کو ذکر کرنا ہوتا ہے. حتی ترتسم صورتها، تاکہ اس کی صورت راسخ ہو جائے فی ذہن المخاطب، مخاطب کے ذہن میں. ویستول الخوف منها علی قلبه، اور اس واقعے کی وجہ سے اس کے دل پر خوف غالب ہو جائے. فالتحقیق انه لا يلزم في امثال هذه المواضع تفتیش العامل واللہ اعلم. تو تحقیقی بات یہ ہے کہ ان مقامات پر جہاں کسی واقعے کے ساتھ لفظ اذ آتا ہے اس کے عامل کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر عامل کی ضرورت بھی نہیں ہے، صرف وہ واقعے کی ہولناکی اپنے ذہن میں بٹھانی ہے. یہ اذ یہاں ظرفیت سے تخویف کی طرف اور تحویل کی طرف منقول ہو چکا ہے کہ اس واقعے سے ہولناکی بچھانی، اس کلمے کے ذریعے سے ہولناکی آگے واقعے کے اندر جو موجود ہے وہ ہمارے دماغ میں پیدا کرنی ہے. اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ان ہے، ان مستریہ، ان مستریہ کے ساتھ حرف جر ہوتا ہے، اور اس حرف جر کو قرآن پاک میں حذف کرنا بھی عام سی بات. اس کی چند مثالیں یہاں دیں گے. دیکھو ان موجود ہے، حرف جر نہیں ہے، لیکن وہاں مانا جاتا ہے. مثلا قرآن پاک میں بھی بہت زیادہ ہے، عام عربی کلام میں بھی یہ حذف بہت زیادہ ہے. کبھی لام ہوتا ہے لام جارہ، کبھی ہوتا ہے با جارہ. تو اس کی مثالیں یہاں انہوں نے ہمارے سامنے نہیں دی، لیکن مثال مشکل بھی نہیں ہے. وہ یہ کہ مثال میں ایک منٹ دیکھ کر بتاتا ہوں آپ کو کہ ان مستریہ کے ساتھ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری ان لم یکن، ذالک ان لم یکن، ان لم یکن کا لفظ آیا ہے. ذالک ان لم یکن ربک، تو یہ ان جو ہے نا یہ اصل میں یہاں تھا ذالک لأن لم یکن ربک. یہ بات اس لیے ہے لأن لم یکن. سورہ انعام کی آیت 131 ہے ذالک لأن لم یکن ربک مہلک القری، کہ ذالک یہ واقعات اس لیے پیش آئے ہیں اور اللہ نے رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے کہ قوموں کو ہلاک کرتے اور مقامی لوگ اس سے پہلے سے غافل ہوں، پہلے سے اللہ نے تنبیہ نہ فرمائی ہو. لام جارہ یہاں محذوف ہے. اسی طرح با جارہ بھی محذوف ہوتی ہے. فلما جاء نودی ان بورک، سورہ نمل آیت نمبر 8. فلما جاء، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، نودی آواز دی گئی، ام بورکا، ام بورکا سے پہلے با محذوف ہے، بے ان بورکا یہ آواز تھی، بے ام بورکا. نادا ینادی منادات کے بعد میں با آتی ہے. تو حرف جر کا حذف بھی ان مستریہ سے پہلے کثیر الوقوع ہے. ولی علم جاننا چاہیے ایضا اسی طرح ان حذف الجاری، حرف جر کا حذف کرنا، من ان المستریہ، ان مستریہ سے، مضطرد کثیر الوقوع ہے، عام ہے، فی کلام العرب، عربوں کے کلام میں. والمعنی، اور وہ معنی یہاں یوں ہوگا جہاں ان مستریہ آئے گا، لأن ہوگا یا بے ان ہوگا، لأن بے ان. لو شرطیہ کا جواب بھی محذوف ہوتا ہے، لو شرطیہ، لو شرطیہ کا جواب، لیکن اس کو حضرت فرماتے ہیں کہ حذف کرنے کے بعد اس جواب کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں لو شرطیت سے، یہ لو اصل میں مستقبل کے واقعات کے موقع پر جب جہاں ذکر ہو تو جزا جب محذوف ہوتی ہے تو وہاں لو تعجب کے لیے ہے، شرط کے معنی سے اس کو نکال کر تعجب کے معنی میں داخل کر لیا ہے. چنانچہ پھر اس کی جزا کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اگر آپ دیکھیں گے جب ظالم لوگ موت کے سکرات میں ہوں. اب اگر آپ دیکھیں موت کے سکرات میں ہوں تو عام طور پر مفسرین جزا محذوف نکالتے ہیں کہ یہ تو آپ کو عجیب چیز نظر آ جائے. لَرَأَيْتَ أَمْرًا فَزِيعًا، آپ ایک ہولناک چیز دیکھ لیں. لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَجِيبًا، عجیب چیز دیکھ لیں. لو ترا، لو یرا کے بعد یہ بات آتی ہے. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اسی طرح وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ،
ظالم لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے اس وقت کیا صورتحال ہوگی؟ اگر یہ چیز پہلے سے دیکھ لیتے تو باز آ جاتے اس گمراہی سے. تو یہاں جواب شرط جو ہے نا اصل میں محذوف ہوتا ہے، لیکن الا انہم نقلوا هذا الترکیب الى معنی التعجب، عرب لوگوں نے اس ترکیب کو تعجب کے معنی کی طرف نقل کیا. فلا حاجت الى تفتیش المحذوف، محذوف کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تعجب کے مفہوم میں حیرت کی بات یہ بھی ہے اور حیرت کی بات یہ بھی ہے، یہ بتانا چاہتی ہیں. واللہ اعلم. تو یہاں پر ایجاز حذف کے ذریعے سے جہاں جہاں ہوتا ہے اس کا ایک سرسری خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ کون کون حذف ہو سکتا ہے. کہیں مبتدا محذوف ہے، کہیں خبر محذوف ہے، کہیں موصوف، کہیں صفت، کہیں مضاف، کہیں مضاف الیہ، اور اسی طرح ہوتے ہوتے بتا دیے کہ شرط کی جزا فعل محذوف، اسی طرح اجزاء جملہ محذوف، معطوف محذوف، اور ان کا قائم یعنی وہ جو محذوف ہے وہاں قرینہ ہوگا. کہیں کہتے ہیں محذوف تو ہوگا لیکن آپ نے عامل کو تلاش کرنا نہیں ہے، جیسے از ہے اور اسی طرح لو ہے. آگے نئی چیز بتاتے ہیں جو الجھن پیدا کرتی ہے، قرآن پاک کے فہم میں دشواری پیدا کرتی ہے، وہ ہے ابدال. پہلے تو حذف تھا نا، اب ابدال ہے، ایک چیز کو دوسرے سے تبدیل کر لینا، اس سے الجھن پیدا ہوتی ہے. آواز انشاءاللہ اب آ رہی ہوگی. کوئی چیز مشکل سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھتے ہیں، وہیں سے دوبارہ عرض کر لیتے ہیں. تو کہاں سے بات سمجھ میں نہیں آئی وہ بتا دیں تاکہ ہم 1-2 منٹ میں اس کا اعادہ کر لیں. یہ خبر آئی ہے اس پیغام میں کہ آواز کم ہے، تو اب بھی کم ہے یا کیا صورتحال؟ تو ابدال کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. ابدال تبدیل کر لینا، یہ کثیر الفنون تصرف ہے. کثیر الفنون کا معنی بہت ساری اس کی شاخیں، یعنی ایک کلمے کو دوسرے کی جگہ تبدیل کر لینا، ایک چیز کو دوسری چیز سے بدل دینا، اس کی بہت ساری شاخیں ہیں. کہیں فعل کی جگہ متبادل دوسرا فعل آتا ہے، معنی ایک فعل کا ہے، لفظ کوئی اور ہے، ترجمہ کسی اور فعل کا ہے، تو فعل کی جگہ آئے گا. کہیں اسم کی جگہ آئے گا، ایک اسم کا معنی مقصود ہے اور اسم دوسرا آیا ہے، یعنی واحد کی جگہ تثنیہ آیا ہے، واحد کی جگہ جمع آیا ہے، مذکر کی جگہ مؤنث آیا، اسم کو اسم کی جگہ تبدیل کیا ہے. اور اسی طرح کہیں حرف کی جگہ تبدیل ہوا ہے، کہیں پورا جملے کی جگہ متبادل جملہ آیا ہے، معنی ایک جملے کا مقصود ہے اور موجود دوسرا جملہ ہے. کبھی نکرہ کی جگہ معرفہ لائے ہیں نکرہ، مقصود نکرہ ہے، لائے معرفہ ہیں. اسی جگہ کہیں مفرد کی جگہ تثنیہ لائے ہیں، مفرد کی جگہ تثنیہ لائے ہیں. تو یہ کہیں خبر کی جگہ انشاء لائے ہیں. یعنی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ شرط اور جزا اور جواب قسم کو مستقل جملے سے تبدیل کر لیا گیا ہے، مستقل جملے کے ساتھ. اور کہیں خبر کی جگہ انشاء، انشاء کی جگہ خبر. اسی طرح کہیں تقدیم و تاخیر ہوئی ہے، مقدم کو مؤخر کیا گیا ہے، مؤخر کو مقدم کیا گیا ہے. کہیں تعلق بالبعید ہے، دور کے ساتھ متعلق ہے. یعنی اس طرح تبدیلی کی مختلف شکلیں ہیں. تو کلام کے اندر تبدیلی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے الجھن پیدا ہو گئی. الجھن اب یہ جو ابدال ہے اس میں مرحلہ وار یہ ساری چیزیں ذکر کریں گے. تو سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ یہ جو ابدال ہے، اما الابدال فانه تصرف، یہ تصرف ہے، کثیر الفنون مختلف شاخوں والا تصرف. تصرف آپ جانتے ہیں انسان اپنے تصرفات کرتے رہتا ہے.
اس میں فرماتے ہیں کہ ابدال فعل بفعل، فعل کو فعل سے تبدیل کر لینا. فعل ایک لانا تھا، اس کو چھوڑ کر دوسرا لائیں. قد یذکر سبحانہ وتعالی فعلا مکان فعل، ایک فعل کی جگہ دوسرا فعل ذکر کرتے ہیں. اغراض شتیٰ، مختلف اس کے اغراض ہیں، مختلف اس کی وجوہات ہیں، اور ان اغراض کو یہاں ذکر کرنا نہیں ہے. حضرت فرماتے اپنی کتاب میں ان اغراض کو ہم سمیٹ نہیں سکتے، لمبی تفصیل ہے اس کی، لیکن ترتیب بتاتے ہیں کہ ایک فعل کی جگہ دوسرا فعل کیوں آیا ہے اور کیسے آیا ہے. چند جگہ بتائیں گے. مثلا احد الذی یذکر آلہتکم، کافر لوگوں نے کہا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کو یاد کرتا ہے. یذکر آلہتکم، تمہارے خداؤں کو یاد کرتا ہے. وہ خداؤں کو یاد نہیں کرتے تھے. خداؤں کا کہنا ان کا یہ ہے، مطلب ان کا یہ ہے کہ خداؤں کو برا بلا کہتا ہے. یسبو کی بجائے یذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ خداؤں کو یاد کرنا تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، وہ تو خود بھی یاد کرتے تھے. تو یذکروا کی وجہ سے اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ شخص ہے جو تمہارے خداؤں کا تذکرہ کرتا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ خداؤں کا وہ تذکرہ کرتا ہے جو ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے، اور ناقابل برداشت تذکرے کو یسبو کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے، یذکروا کے لفظ کے ساتھ نہیں. یسبو برا بلا کہنا. قول تعالی احد الذی یذکر آلہتکم، احد الذی یذکر یسب آلہتکم، یسب کی جگہ یذکر کا لفظ ذکر کیا. وکان اصل الکلام، اصل کلام تھا احد الذی یسب، ولیکن کرہ ذکر السب، لیکن سب کا لفظ مناسب نہیں تھا، متبادل لفظ لے آئے، ذکر کا لفظ لے آئے، ورنہ کافروں نے یسب کہا تھا. ومن هذا القبیل ما يقال في العرف، اس کے اسی قبیل سے عرف عام میں ایک چیز موجود ہے کہ ایک لفظ کہنا اچھا نہیں لگتا، ادب کے خلاف لگتا ہے، تو متبادل لفظ لوگ ذکر کرتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے جی ہمارے حضرت کے دشمن آج کل بیمار ہیں، ہمارے حضرت کے دشمن آج کل بیمار ہیں. تو حضرت خود بیمار تھا، لیکن حضرت کی طرف بیماری کی نسبت مناسب نہیں لگتی، تو کہہ دیا جی ان کے دشمنوں کی طرف یہ نسبت جو ہے نا مناسب تھی، تو ہم نے وہ لفظ ذکر کیا. کہنا یہ چاہتے ہیں حضرت بیمار ہیں، لیکن بتا یہ رہا ہے کہ حضرت کے آج کل دشمن سارے بیمار ہیں، تو اگلا آدمی سمجھ جاتا ہے کہ کہنا کیا تھا اور کیا کہا. اسی طرح کہا جاتا ہے فلاں کے خادم آج کل ہمارے گھر میں ہیں، فلاں کے خادم ہمارے گھر میں ہیں. یہاں پر فلاں بزرگ ہمارے گھر میں ہے، وہ تو بہت اونچی شخصیت ہے، تو لفظ ذرا مناسب نہیں لگا. فلاں بزرگ کے خادم ہمارے گھر میں، کہنا یہ چاہتے وہ خود ہمارے گھر میں. اسی طرح حضرت، ہم تو حضرت کے خادموں کے خادم ہیں. خادموں کے خادم یعنی حضرت کے خادموں کے غلام ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم حضرت کے غلام ہیں. فرماتے ہیں حضرت کے غلام بھی ان چیزوں سے باخبر ہیں، حضرت کے غلام بھی ان چیزوں سے باخبر ہے. کہنا نہیں چاہتے ہیں کہ حضرت ان چیزوں سے باخبر ہے، یہ تو حضرت کے غلاموں کو بھی پتہ ہے. ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فرشتوں کو پتہ نہیں ہے، یعنی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بجائے کہہ رہے ہیں جی فرشتوں کو پتہ نہیں. ومن هذا القبیل، اور اسی قبیلے سے ما یقال فی العرف، جو عرف عام میں کہا جاتا ہے اصیب اعداء فلان بمرض، فلاں کے اعداء جو ہیں فلاں کے دشمن بیماری سے متاثر ہو گئے ہیں، ان کو بیماری لگ گئی ہے. اصیبہ پہنچ گئی ہے، اعداء اصیبہ پہنچ گئے، اعداء فلان فلاں آدمی کے دشمن بمرض بیماری کے ساتھ لگ گئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ فلاں آدمی کے دشمن کو بیماری لگی ہے، ترجمہ لفظی یہ ہے، اور مراد یہ ہے کہ فلاں آدمی بیمار ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ او شرفنا بالمجیء عبید الحضرہ، حضرت والا کے غلاموں نے ہمیں اپنی تشریف آوری سے شرف بخشا. غلاموں نے، حالانکہ مطلب یہ حضرت خود آئے، لیکن تعبیر یہ کر رہے ہیں او عبید الجناب العالی مطلعون علی هذه المقدمہ، اس مقدمے سے تو حضرت والا کے جناب عالی کے غلام بھی باخبر ہیں. والمراد، مطلب کیا ہوتا ہے پہلے میں قد مرض فلان، فلاں بیمار ہو گیا. دوسرے میں قدمہ سعادت فلان، فلاں جناب تشریف لائے، سعادت فلان جناب والا. واطلع سمو فلان، فلاں
سمو و فلان کا معنی بھی حضرت والا، فلاں جناب، جناب والا، تو فلاں جناب جو ہے وہ بھی مطلع ہے اس چیز پر، جس کا مطلع ہونا بتا رہے ہیں، نسبت اس کی طرف نہیں کر رہے ہیں. یہ ہوتا رہتا ہے، تبدیلی کلام کے اندر محاوروں میں ہوتی رہتی ہے. پھر آگے فرماتے وقولہ تعالی ولا هم منا یصحبون، لفظی ترجمہ یہ ان کو ولا هم منا، وہ ہماری طرف سے، یصحبون ان کے ساتھ، ان کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، ان کا ہماری طرف سے ساتھ نہیں دیا جائے گا. ساتھ دینے کا کیا مطلب؟ لا ینصرون کے معنی میں ان کی مدد نہیں کی جائے گی، لیکن مدد کے لیے ساتھ رہنا ضروری ہوتا ہے، بغیر ساتھ دینے کے مدد نہیں ہوتی، ساتھ رہنے کے. تو اس لیے یصحبون صحبت سے یہ لفظ لے لیا، ینصرون کی بجائے یصحبون. ولا هم منا یصحبون اے منا لا ینصرون، ہماری طرف سے ان کی مدد نہ ہوگی. لما کانت النصرۃ، یہاں وجہ بتاتے ہیں کہ یصحبون کو ینصرون کی جگہ کیوں لائے ہیں. وجہ یہ کہ جب مدد لا تتصوروا بدون الاجتماع والصحبت، اجتماع اور صحبت کے بغیر مدد کا تصور نہیں ہوتا، تو ابدل ینصرون بیصحبون، ینصرون کو یصحبون سے تبدیل کر لیا. اگلی آیت ثقلت فی السماوات والارض، قیامت آسمان و زمین پر بھاری ہے، آسمان و زمین میں بھاری ہے. مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا قیامت کیسے بھاری ہے. تو بتاتے ہیں کہ اصل میں ثقلت کا معنی یہاں خفیت ہے، آسمان و زمین میں پوشیدہ ہے، اور پوشیدہ چیز چونکہ بھاری ہوتی ہے تو ثقلت سے اس کو ذکر کیا. پوشیدہ چیز واقعی انسان کے لیے بوجھ کا سبب ہوتی ہے. تو خفیت لأن الشیء اذا خفی علمہ، جس کا علم پوشیدہ ہو، ثقل علی اہل السماوات والارض، تو آسمان و زمین پر اس کا علم ثقیل ہے، یعنی خفی ہے لہذا ثقیل ہے. وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہاں فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، طِبْنَ کا معنی خوش دلی سے دے دیں. مقصود یہ نہیں ہے خوش دلی سے دے دینا، مقصود ہے معاف کرنا. یعنی بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کی بیوی نے مہر لے کر اس کو واپس دے دیا، تو وہ تو اس آیت کا ترجمہ بنتا ہے، لیکن اگر لیے بغیر معاف کر لیا، وہ اس آیت کی ذیل میں کیسے شامل کریں گے؟ تو دراصل فَإِن طِبْنَ بمانے عفونا کے ہے، عفونا معاف کر دیں، لکم تمہیں، عن شیء منہ مہر میں سے کوئی چیز، نفساً دل سے. تو عفونا کی جگہ طبنا لے آئے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ معافی بھی دل سے ہو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ اے عفونا لکم عن شیء منہ، عن شیء من، کوئی چیز منہ اس مہر میں سے، نفساً من طیبت انفسہن، دل سے، دل خوش دلی سے. تبدیلی کی دوسری شکل ہے اسم کو اسم سے تبدیل کر لینا، ایک اسم کی جگہ دوسرا اسم لانا. وقد یذکر سبحانہ وتعالی اسما مکان اسم، ایک اسم کو دوسرے اسم کی جگہ لاتے ہیں. فظلت اعناقهم لها خاضعین، ان کی گردنیں وہاں جھک گئی. خاضعین کا لفظ یہاں خاضعتن کے معنی میں ہے. اصل میں تو اعناق جو ہے نا، یہ جمع مکسر ہے اور ہے بھی غیر ذوی العقول میں سے. ان کے اوپر اطلاق واحد مؤنث کا ہے، درست ہے، جمع مذکر سالم کا اطلاق درست نہیں ہوتا. تو فضلت اعناقهم لا خاضعتن ہونا چاہیے تھا، خاضعتن، اور اس کی جگہ لائیں خاضعین تاکہ فاصلہ پچھلی آیت کا جو آخر ہے اس آیت کا آخر ایک جیسے ہو جائے. تو خاضعین جمع لائے ہیں، خاضعتن کی جگہ لائے ہیں، تبدیلی ہو گئی. مذکر کا صیغہ لائے ہیں مؤنث کی جگہ، اور واحد کی جگہ لائے ہیں جمع کا صیغہ. وقولہ تعالی وکانت من القانتین، مریم علیہ السلام کے حوالے سے، کانت من القانتین، مریم علیہ السلام قانتین میں سے تھے. قانتین تو مرد ہوتے ہیں، مریم علیہ السلام خاتون تھی، تو یوں ہونا چاہیے تھا وکانت من القانتات، قانتات میں سے تھی، مطیعات میں سے، اطاعت کرنے والی عورتوں میں سے تھی. قانتین کیوں فرمایا؟ یہ بتانے کے لیے کہ تھی تو عورت لیکن اتنی ہمت والی تھی کہ مردوں جیسی تھی، مردوں جیسی. قانتین جو مرد ہوتے ہیں نا، ان میں سے یہ شمار ہوتی تھی. قانت عورتوں میں سے نہیں، قانت مردوں میں سے، حوصلے والی قانت تھی. ان کو عورتوں میں شمار کرنے کی بجائے مردوں میں شمار کرنا زیادہ مناسب، تاکہ اس کا قانت ہونا سمجھ آئے کہ کس درجے کا قانت ہونا تھا ان کا. قانتات کی بجائے قانتین، جمع مؤنث کی جگہ جمع مذکر. وقول تعالی وما لهم من ناصرین، ان کے لیے ناصرین نہیں ہوں گے. من جب داخل ہو جاتا ہے تو وہاں عموم کا فائدہ ہوتا ہے، نفی کے بعد من، اور عموم کے لیے واحد کا لفظ لایا جاتا ہے. وما لهم من ناصرین، کوئی مددگار نہیں ہوگا
وما لهم من دون اللہ من ناصر، کوئی مددگار نہیں ہوگا. واحد کے صیغے پر من داخل کرتے ہیں، یہاں جمع کے صیغے پر ہے، اس لیے کہ پچھلی آیت کے ساتھ اس آیت کا فاصلہ یعنی آخر کو ایک جیسا کرنا تھا. وما لهم من ناصرین، اصل میں من ناصرین تھا، اس کو کہتے رعایت فاصلہ. وقوله تعالی فما منکم من احد عنہ حاجزین، فما منکم من احد عنہ، اللہ تعالیٰ سے کوئی پوشیدہ نہیں ہوگا. حاجزن ہونا چاہیے تھا، حاجز. فما منکم من احد عنہ حاجزن، لیکن حاجزین حاجزن ہونا چاہیے تھا، منصوب ما موصولہ. فما منکم من احد عنہ حاجزن، اور یہاں پر حاجزین جمع لائے ہیں واحد کی بجائے، وہی رعایت فاصلہ کے لیے. فما منکم، پس نہیں ہے تم میں سے، من احد، فما منکم من احد عنہ، اللہ تعالیٰ سے حاجزین، ٹھیک ہو گئی. والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. یہاں لفظ انسان مفرد لائے ہیں اور انسان سارے مراد ہیں، افراد بنی آدم. تو واحد لا کر پوری جنس مراد دینی، یعنی پورے جنس کو شامل کرنا تھا، ساری انسانیت کو شامل کرنا تھا. واحد کا لفظ لائے ہیں اور شامل سب کو ہے. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ واحد جمع کی جگہ واحد آیا ہے. یا ایھا الانسان انک کادح، اے انسان، واحد کا لفظ لائے ہیں، مراد اس سے بنی آدم ہے. اور واحد اس لیے لائیں کہ یہ اس میں جنس ہے، سب کو شامل ہے، ایک کو بھی شامل سب کو بھی شامل. وحملہ الانسان، انسانی افراد نے اس بوجھ کو اپنے لیے اٹھا لیا. تو یہاں بھی وہی معاملہ ہے کہ اس میں جنس ہے ایک اور سب کو شامل ہے. کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے مرسلین کو جھٹلایا. مرسل ایک ہوتا ہے، مرسلین بہت سارے ہوتے ہیں. یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ سارے مرسلین کو جھٹلایا، آدم علیہ السلام کو بھی جھٹلایا اور نبی علیہ السلام کو بھی جھٹلایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، ایسا نہیں ہے. انہوں نے تکذیب صرف نوح علیہ السلام کی اور مراد بھی یہی ہے، لیکن جمع کسی کے ساتھ ذکر کیا کیونکہ ایک کو جھٹلانا اور سب کو جھٹلانا ایک جیسی چیز ہے. جس نے ایک کو جھٹلایا اس نے سب کو بھی جھٹلا دی، ورنہ مراد ہے نوح علیہ السلام کو. انا فتحنا لک فتحا مبینا، انی فتحت لک فتحا مبینا. اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، واحد ذات. اور ارشاد فرماتے انا فتحنا، تو تعظیم کے لیے انا فتحنا لائے ہیں. واحد کی جگہ جمع انا، فتحت کی جگہ فتحنا، واحد کی ضمیر چھوڑ دی، جمع کی ضمیر ذکر کر لی. تو یہ ہے اسم کو اسم سے تبدیل کرنے کی مختلف صورتیں. انا لقادرون، انی لقادرون کی بجائے انا لائے ہیں انی کی جگہ، واحد کی ضمیر چھوڑ کر جمع کی ضمیر. اور لقادرون، لقادرون کی جگہ واحد کا صیغہ چھوڑ کر جمع مذکر کا صیغہ لے آئے. یہ بھی تعظیم اور احترام مقصود ہے. پھر فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو مسلط کرتے جن پر چاہے. رسولوں کو مسلط کرتے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں جن لوگوں پر اللہ کے رسول مسلط ہوئے ہیں وہ تو وہاں کے کافر ہیں، اور وہاں ایک رسول موجود تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جمع کا ذکر کر کے واحد مراد ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ مُحَمَّدًا الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ، جمع کا لفظ واحد کے معنی میں بولا گیا ہے. ان کو لوگوں نے بتایا تھا. عروہ ثقفی تھے اکیلے، انہوں نے آ کر خبر دی تھی کہ سارے لوگ جو ہے نا وہ دوبارہ تمہارے خلاف منظم ہو رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کا ذکر ہے. الذین قال لهم الناس، ناس نے کہا تھا، حالانکہ شخص ایک تھا، تو ایک کی جگہ جمع کا لفظ لے آئے ہیں. فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، لباس کا لفظ یہ طعم اور ذائقے کے معنی میں ہے. اللہ نے ذائقہ چکایا بھوک کا. چکانا ذائقے کا ہوتا ہے، لباس کا نہیں ہوتا. لباس کو تو پہنایا جاتا ہے، لیکن یہاں لباس ذائقے کے معنی میں کیوں آیا ہے؟ کیونکہ جو بھوک ہے نا اس کے اثرات پورے جسم کو پہنچ گئے ہیں. جسم کمزور ہو گیا، لاغر ہو گیا اور بالکل بدحال ہو گیا. تو یہی صورتحال لباس کی بھی ہے. لباس بھی پورے جسم کو شامل ہوتا ہے اور بھوک کے اثرات بھی جسم کو شامل ہوتے ہیں. تو بھوک کے ذائقے کو لباس کہہ دیا. فَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، طعم الجوع. اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر لیا طعم کو لباس کے ساتھ، ایذاناً یہ بتانے کے لیے بِأَنَّ الْجُوعَ لَهُ أَثَرٌ، کہ بھوک کا ایسا اثر ہے، من النحول، لاغری کا، والذبول، اور کمزوری کا، ما يعم البدن،
جو پورے بدن کو شامل ہے، کلہ ویشملہ، اور اس کو پورے کو شامل ہے، کل لباس، لباس کی طرح. وقولہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا قول صبغۃ اللہ، یہ صبغۃ بمانے دین کے ہے، اللہ کا دین اپناؤ، لیکن لفظ استعمال کیے کہ رنگ اللہ کا اپناؤ، رنگ. اور یہ کافروں کے مقابلے میں کہا، وہ جو عیسائی لوگ تھے وہ خاص رنگ دیتے تھے، کہتے عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا، اس کے مقابلے میں اسلام کو کہہ دیا اللہ کا رنگ. تو صبغہ بمانے دین ہے، دین اللہ ہے. ابدل بالصبغۃ، دین کا لفظ چھوڑ کر صبغہ کا لفظ استعمال کیا ہے، ایذاناً بتانے کے لیے، بانہ کا صبغ، یہ بھی رنگ کی طرح ہے. تتلون به النفس، اس سے رنگ آلو، یعنی تتلون به النفس، نفس کس سے رنگین ہو جاتا ہے. یا اس وجہ سے فرمایا تھا، یا اس وجہ سے مشاکلتاً بقول النصارى فی المعبودیہ، معبودیہ کے بارے میں جو نصارہ کا قول تھا اس کے مقابلے پہ یہ بات فرمائی گئی. دو وجہ ہو گئی، صبغۃ اللہ کہ دین رنگ کی طرح ہے، تو رنگ کا ذکر کیا، مراد اس سے دین لیا. جیسے رنگ چڑھتا ہے اسی طرح دین بھی ایک قسم کا رنگ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کافروں اور عیسائیوں کے مقابلے پر یہ لفظ استعمال ہوا. وہ کہتے ہیں جی عیسائیت کا رنگ، تو ہم نے کہا جی اللہ کا رنگ، مراد اس سے کوئی خاص رنگ نہیں ہے، مراد اس سے دین ہے. اسی طرح وہ طور سینین، طور سینین نہیں ہے، طور سینا ہے، طور سینا، سینا لفظ ہے سین کے فتح کے ساتھ، لیکن طور سینین تو جمع کا لفظ واحد کی جگہ آ چکا. سینا، سینا کے بجائے سینین کہہ دیا. سلام علی الیاسین، الیاس تو ایک ہی الیاس، تو جمع کا لفظ یہ صرف سینین اور الیاسین کا لفظ جو لائے ہیں رعایت فاصلہ کے لیے. قلب الاسمان للازدواج، دونوں ناموں کو تبدیل کیا گیا، واحد سے جمع کی طرف لے گئے تاکہ مشاکلت ہو جائے، آگے فاصلے کے ساتھ اس کا جوڑ پیدا ہو جائے، رعایت فاصلہ. ازدواج کا معنی مشاکلت، مشابہت، ہم جنس ہونا. آگے حرف کو حرف کے ساتھ تبدیل کرنے کی کچھ شکلیں آپ کے سامنے رکھیں گے، ابدال جو اشکال کا باعث ہے. تو پہلی چیز، فلما تجلی ربہ للجبل، رب العالمین نے تجلی ڈالی جبل کے لیے نہیں تھی، جبل کے اوپر تھی. یہ لام بمانے علی کے ہے، علی الجبل، کما تجلی فی المرۃ الاولی علی الشجرہ، فلما تجلی ربہ، تو پہلے تجلی علی الشجرہ تھی، تو یہاں تجلی علی الجبل ہوگی، للجبل نہیں ہوگی. لام بمانے علی کے. وہم لہا سابقون، یہ لوگ ان اعمال کی طرف آگے بڑھتے ہیں. یہ تو سمجھ آتا ہے لہا ان کے لیے بڑھتے ہیں، یہ نہیں سمجھ آتا. تو لام بمانے الی کے ہے، الیہا سابقون. آیتوں کا جو حوالہ ہے وہ حاشیے میں موجود ہے، ہم وقت کی قلت کی وجہ سے دینا ضروری نہیں سمجھتے. لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم، میرے ہاں مرسلون ڈرتے نہیں ہے پیغمبر مگر جس نے ظلم کیا. تو اللہ اگر اپنے معنی پر رکھیں گے تو الجھن پیدا ہوگی کہ رسولوں میں جو ظلم کرے گا، تو رسولوں میں تو کوئی ظلم نہیں کرتا. تو جب ہم سمجھیں کہ یہ اللہ بمانے لیکن کے ہے تو پھر استثناء نہیں ہے، لیکن جس نے ظلم کیا وہ غیر رسول ہوگا. لیکن من ظلمت، یہاں سے نئی بات شروع ہو گئی ہے، استیناف. وقولہ تعالی ولأصلبنکم فی جذوع النخل، کھجوروں کے تنوں میں تمہیں لٹکاؤں گا. تنوں میں نہیں، تنوں پر لٹکایا جاتا ہے. یہاں فی بمانے علی کے ہے، فی علی کے معنی میں، حرف کے بدلے میں، علی جذوع النخل. اسی طرح ام لہم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس سیڑھیاں ہیں جس میں وہ چڑھتے ہیں. یستمعون فیہ، اس میں وہ سنتے ہیں، سیڑھیوں میں بیٹھ کر وہ سنتے ہیں. سیڑھیوں میں نہیں بیٹھا جاتا، یستمعون علیہ، سیڑھیوں پر چڑھ کر وہ سنتے ہیں، سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں، اوپر سے بات سنتے ہیں. سورہ مزمل میں السماء منفطر بہ، اس دن کی وجہ سے آسمان پھٹے گا، یہ نہیں ہے مطلب آسمان تو پھٹے گا اس کی وجہ سے قیامت کا دن آئے گا، لیکن السماء منفطر فیہ، اس دن میں آسمان پھٹ جائے گا. وقولہ تعالی اخذت العزت بالاسم، عزت اس کو گناہ کے ساتھ لے لیتا ہے، بھئی علی الاسم، آمادہ کر لیتا ہے گناہ پر. حملت ہو، اخذت ہو، حملت ہو، یہاں اخذہ بمانے حملہ ہے، آمادہ کرنا، اور با بمانے علی کے ہے. تو مثال اصل میں با کے لیے دینی تھی کہ با علی کی جگہ آئی ہے. فاسأل به خبیرہ، اس کے بارے میں خبردار سے پوچھو. تو بھی نہیں ہوتا، پھر عنہ ہوتا ہے، یہ با بمانے عن کے، اس کے بارے میں. ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کی طرف نہ کھاؤ. طرف یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا معنی،
کہتے الا بمانے ماں کے ہے ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ. اسی طرح وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین الی المرافق فاغسلوا ایدیکم الی المرافق. تو یہ الی المرافق یا الی الکعبین جو آگے پڑھیں گے آپ، تو وہ الا بمانے ماں کے ہوگا تو مطلب سمجھ میں آئے گا، ورنہ الجھن ہو جائے گی. الا بمانے ماں کے خلاف مقصد لازم آ جائے گا. یشربوا بہا عباد اللہ، یشربوا وہاں چشمے ہیں، یشربوا بہا با کی وجہ اب سمجھ نہیں آ رہی، کیا ترجمہ کریں؟ تو بھئی با بمانے من ہے، من ان چشموں سے پیئیں گے. تو من اب بات سمجھ آ گئی. یشرب منہا عباد اللہ، ان چشموں سے اللہ کے بندے پیئیں گے. وما قدر اللہ حق قدر اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جب انہوں نے یہ بات کہی تھی. یہ اذ بمانے ان ہے، یعنی ان کے ہے اور لام محذوف ہے. لان قالوا، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. تو کون سی ناقدری کی؟ یہ ناقدری کی ہے جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. یہ اذ بمانے ان کے ہے اور اس سے پہلے لام جارہ محذوف ہے، لیکن یہاں تبدیلی صرف بتانی تھی کہ حرف کے بدلے میں حرف. پھر آگے فرماتے ہیں یہاں پر اذ اصل میں حرف تو نہیں ہے، لیکن ان چونکہ حرف ہے تو حرف کے بدلے، حرف کسی کے بدلے میں آنا، اس کے اندر یہ مثال بن سکتی ہے کہ بہرحال حرف تو حرف کی کسی کی جگہ پڑا ہوا ہے. ان قالو. آگے جملے کو جملے سے تبدیل کرنا. وقت پورا ہو چکا ہے اور گزشتہ اتوار کو سبق نہیں ہو سکا تھا، اس کا ازالہ بھی مقصود ہے، تو اس کے لیے بھی سوچتے ہیں پھر کسی وقت درمیان میں موقع نکل جائے، نہیں تو پھر ریکارڈ کر کے آپ کے حوالے کر دیں گے درمیان میں کسی دن. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. امید ہے سمجھ آیا ہوگا آپ حضرات.